ایک بوڑھا شخص جو بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ گیا جس نے پورے گاؤں کی قسمت بدل دی۔ کیا تھی وہ آخری خواہش؟ کیوں وہ خواہش سب کے لیے زندگی کا سبق بن گئی؟ جانیے اس چونکا دینے والی جذباتی اور حقیقت پر مبنی کہانی میں آخری خواہش۔ فہد کے دادا جان جو کئی دنوں سے بیمار تھے، ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ دادا جان جو کہ ہمیشہ سب لوگوں سے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے، اسی وجہ سے ان کے بیمار ہونے کے بعد پورے گاؤں میں اداسی کا ماحول تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ دادا جان کی حالت بہت نازک ہے۔ ایک دن دادا جان نے فہد کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا، میری ایک خواہش ہے۔ میری پرانی سائیکل گودام میں پڑی ہے، میں اسے آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری یہ خواہش پوری کرو گے؟ فہد اپنے دادا جان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گودام گیا۔ وہاں جا کر اس نے دادا جان کی پرانی سائیکل دیکھی جس پر مٹی جمی ہوئی تھی اور زنگ لگ چکا تھا۔ اس نے اپنے دادا جان کی اس سائیکل کو گودام سے نکالا اور اپنے دوست کی مدد لے کر اسے صاف کیا، پنکچر لگوایا اور دوبارہ قابل استعمال بنایا۔ جب سائیکل ٹھیک ہو گئی تو فہد اسے لے کر اپنے دادا جان کے پاس آیا، جسے دیکھ کر اس کے دادا خوشی سے رو پڑے اور آہستہ سے بولے، بیٹا، یہ صرف سائیکل نہیں، یہ میری جوانی کی یادیں ہیں۔ دادا جان نے فہد کو یہ بھی بتایا کہ برسوں پہلے وہ اس سائیکل پر اپنی بیوی اور بچوں کو بٹھا کر خوشی خوشی میلوں کا سفر کرتے تھے اور کبھی نہ تھکتے۔ اور آج جب انہوں نے اپنی پرانی سائیکل کو دیکھا تو ان کی خواہش پوری ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فہد کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے مسکرا دیے۔ اس کے بعد دادا جان کو اچانک سے دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چل بسے، جس کی وجہ سے پورے گاؤں میں اداسی چھا گئی۔ فہد بیچارہ اس قدر غم زدہ تھا کہ اسے ابھی بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دادا جان اس کا ہاتھ تھامے ابھی بھی اس سے باتیں کر رہے ہوں۔ چند دن گزر جانے کے بعد فہد کو اپنے دادا جان کے سائیکل کے سیٹ کور کے نیچے سے ایک پرانا خط ملا جس میں دادا جان نے ایک راز لکھا ہوا تھا۔ اس پرانے خط کے ساتھ ایک زمین کے کاغذات بھی تھے جو دادا جان کے چلے جانے کے بعد اب فہد کے نام ہو چکی تھی۔ زمین والی بات جب فہد کے چچا کو پتہ چلی تو وہ جلدی سے فہد کے پاس آئے اور اس سے کاغذات چھینتے ہوئے کہنے لگے، یہ زمین تمہاری نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے باپ کے مر جانے کے بعد یہ زمین میری ہے، اس لیے تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جب فہد اور اس کے چچا کے درمیان زمین کو لے کر مسئلہ حل نہ ہوا تو گاؤں کی پنچایت وہاں پہنچی۔ انہوں نے دادا جان کے خط کے مطابق زمین کا فیصلہ فہد کے حق میں سنا دیا۔ اس دن کے بعد فہد نے اپنے دادا جان کی اس سائیکل کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک سواری نہیں بلکہ ایک ورثہ ہے۔ فہد نے اب اس زمین پر گاؤں والوں کی مدد سے ایک چھوٹا سا اسکول بنوانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ گاؤں کا ہر بچہ تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل روشن کر سکے۔ چند مہینوں بعد جب اسکول تیار ہو گیا تو فہد نے اس کی دیوار پر اپنے دادا جان کی تصویر لگائی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دادا جان کی وہ خواہش جو ایک نسل کو بدل گئی، اس کی یادیں ہمیشہ تازہ رہیں۔ آخری خواہش ایک ذاتی آرزو نہیں تھی، وہ ایک سبق تھا
کہ جو دل سے نکلے وہ نسلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کبھی کسی کی آخری خواہش کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ ایک ایسی شمع ہو جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.